بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعے کا اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا وہ بھی ان لوگوں میں ہے جو آپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، میں ان کے سر ہو گئی کہ کم از کم مجھے سارا واقعہ تو کہو۔ انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھے سنائی۔ میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، رنج و غم کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا، مارے صدمے کہ میں تو بیمار ہو گئی۔ بیمار تو پہلے سے تھی، اس خبر نے تو نڈال کر دیا۔ جو تم کر کے گھر پہنچی، اب صرف یہ خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا کر اچھی طرح معلوم کروں کہ کیا واقعی میری نسبت ایسی افواہیں پھیلائی گئی ہیں اور کیا کیا مشہور کیا جا رہا ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کیا، دریافت فرمایا کیا حال ہے۔ میں نے کہا اگر آپ کی اجازت ہے تو میں اپنے والد کے ہاں ہو آؤں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ میں یہاں سے آئی، اپنی والدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اماں جان، لوگوں میں میرے متعلق کیا باتیں پھیل رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹی، یہ تو نہایت معمولی بات ہے، تم اپنا دل بھاری مت کرو۔ کسی شخص کی اچھی بیوی جو اسے محبوب ہو اور اس کی سوکنیں بھی ہوں، وہاں ایسی باتوں کا کھڑا ہونا تو لازمی امر ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افواہیں پھیلا رہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج و غم نے اس قدر گھیرا کہ یہاں سے کے بیان سے باہر ہے۔ اس وقت سے میں نے جو رونا شروع ہوا اور اللہ ایک دم بھر کے لیے میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں سر پیٹ کر روتی رہی۔ کہاں کھانا پینا، کہاں کا سونا جانا، کہاں کی بات چیت، بس رنج و علم اور رونا اور میں ہوں۔ ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسوؤں کی لڑی نہ تھمی، دن کو بھی یہی حال رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ وہی میں دیر ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی بات معلوم نہ تھی، اس لیے آپ نے دونوں حضرات سے مشورہ کیا کہ آپ مجھے الگ کر دیں یا کیا کریں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف کہا کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کی اہل پر کوئی برائی نہیں جانتے، ہمارے دل تو ان کی محبت، عزت و شرافت کی گواہی دینے کے لیے حاضر ہیں۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی تنگی نہیں، عورتیں ان کے سوا بھی بہت ہیں۔ اگر آپ گھر کی خادمہ سے پوچھیں تو آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو سکتا ہے۔ آپ نے اسی وقت گھر کی خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کوئی بات شک و شبہ والی کبھی بھی آپ نے دیکھی ہو تو بتلاؤ۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں نے ان میں کوئی بات کبھی اس قسم کی نہیں دیکھی۔ ہاں، صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی گوندا ہوا آٹا یوں ہی رکھا رہتا ہے اور بی بی جان سو جاتی ہیں تو بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ اس کے سوا میں نے ان کا کوئی قصور کبھی نہیں دیکھا۔ چونکہ کوئی ثبوت اس واقعے کا نہ ملا، اس لیے اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا کون ہے جو مجھے اس شخص کی ایذاؤں سے بچائے جس نے مجھے ایذائیں پہنچاتے اب تو میری گھر والیوں کے بارے میں مجھے ایذائیں پہنچانی شروع کر دیں۔ واللہ میں جہاں تک جانتا ہوں مجھے اپنے گھر والیوں میں سوائے بھلائی کے کوئی چیز معلوم نہیں۔ جس شخص کا نام یہ لوگ لے رہے ہیں میری دانست میں، تو اس کے متعلق بھی سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں۔ وہ میرے ساتھ ہی گھر میں آتا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں موجود ہوں، اگر قبیلہ اس کا شخص ہے تو ابھی ہم اس کی گردن تن سے جدا کر دیتے ہیں، اگر وہ ہمارے خزرج بھائیوں سے ہے تو بھی آپ جو حکم دیں ہمیں اس کی تعمیل میں کوئی عذر نہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے۔ یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، تو یہ بڑے نیک بخت، مگر حضرت سعد بن معاذ کی اس وقت کی گفتگو سے انہیں اپنے قبیلے کی حمیت آ گئی اور ان کی طرفداری کرتے ہوئے حضرت سعد بن معاذ سے کہنے لگے نہ تو اسے قتل کرے گا اور نہ اس کے قتل پر قادر ہے۔ اگر وہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو اس کا قتل کیا جانا کبھی پسند نہ کرتا۔ یہ سن کر اسید بن حفیظ کھڑے ہو گئے۔ یہ حضرت سعد بن معاذ کے بھتیجے تھے، کہنے لگے
اسے سعد بن عبادہ تم جھوٹ کہتے ہو، ہم اسے ضرور مار ڈالیں گے۔ آپ منافق ہیں کہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہیں۔ اب ان کی طرف سے ان کا قبیلہ اور ان کی طرف سے ان کا قبیلہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے، اور قریب تھا کہ اوس و خزرج یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ممبر پر انہیں سمجھانا اور چپ کرانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہ دونوں خاموش ہو گئے۔ ناظرین، ویڈیو کا اگلا حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں نازل ہوں۔